آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں شب معراج یعنی رجب کی 27 تاریخ کو نفل نماز پڑھنے کی فضیلت، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزہ رکھنے کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب کے مہینے کے روزے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے زیادہ 27 تاریخ یعنی 27 رجب کے روزے کو رکھنے کی فضیلت ہے۔ جو شخص 27 رجب کو روزہ رکھے گا وہ عذاب قبر اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں۔ وقت کم ہے تو آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جو لوگ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مکمل طریقے سے نفل نماز پڑھ لیں، اور جو لوگ 27 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 27 تاریخ کا روزہ رکھیں اور اس کی فضیلت جانیں، کیونکہ 26 تاریخ ہو گئی ہے تو وقت بہت کم ہے۔ تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو دل سے شیئر کریں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، شب معراج یعنی رجب کی 27 تاریخ کو نفل نماز پڑھنے کی فضیلت، نفل نماز پڑھنے کا پورا طریقہ ہندی میں، اور کس وقت ہم لوگوں کو نفل نماز پڑھنی ہوگی۔ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج کے دن آپ لوگ 12 رکعت نفل نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو 4 رکعت نفل نماز کر کے ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی سب سے پہلے آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، جس طرح سے ہم لوگ ہر نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ لوگ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، یعنی سبحانہ پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد رکوع سجود کریں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز ادا کریں، یعنی کہ آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ تیسری رکعت نفل نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ چوتھی رکعت نفل نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں۔ مقصد یہ ہے کہ پہلی 4 رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ 4 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ مکمل طریقے سے نفل نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جانماز پہ بیٹھ جائیں، اور جانماز پہ بیٹھنے کے بعد اس کلام کو، اس آیت کریمہ کو آپ لوگ 70 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس طرح سے آپ لوگ اس کلام کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اگلی 4 رکعت نفل نماز کے لیے پھر سے کھڑے ہوں، 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ ثنا پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں نیت کرنے کے بعد ہم لوگ ثنا یعنی سبحانہ پڑھتے ہیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہر رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، یعنی کہ چاروں رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ سورہ نصر پڑھنے کے بعد آپ لوگ مکمل طریقے سے 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس کے بعد وہیں جانماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگ پھر سے 70 مرتبہ وہی کلام پڑھیں جو میں نے پہلی 4 رکعت نفل نماز کے بعد بتایا۔ یہ تو ہو گئی ہماری 8 رکعت نفل نماز۔ اب جو آخری 4 رکعت نفل نماز آپ لوگوں کی بچی، تو آپ لوگ سب سے پہلے نیت کریں 4 رکعت نفل نماز کی۔ جس طرح سے ہم لوگ ہر نماز کی نیت کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ نفل نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو چاروں رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ لوگ پہلی رکعت میں جب نیت کریں گے تو ثنا پڑھیں گے یعنی سبحانہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح سے آپ لوگ 12 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ 12 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد وہیں جانماز پہ بیٹھ جائیں۔ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شب معراج کے دن آپ لوگ 12 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے نفل نماز پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا وہ جائز مقصد پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے گا تو وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں۔ رجب کے مہینے میں ایک روزے کا ثواب ہزاروں نفلی روزوں کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں میری آپ لوگوں سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ لوگ نفل نماز مکمل طریقے سے خود بھی ادا کریں، روزہ خود بھی رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کو روزے کی فضیلت نہیں پتہ ہے اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ روزہ کس دن رکھنا ہے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد روزہ رکھ سکیں اور نفل نماز پڑھ سکیں، تو اس کا آپ لوگوں کو بہت ہی بڑا اجر ملے گا اور بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا شب معراج یعنی رجب کی 27 تاریخ کا ایک بہت ہی کامیاب اور مجرب عمل۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش